الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. وقال الملک ائتونی بہ، یہ تعبیر سن کر بادشاہ کہنے لگا ائتونی بہ، اس کو لاؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، تو جب بادشاہ کا ایلچی، بادشاہ کا میسنجر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف نے کہا کہ لوٹ جا اپنے مالک کی طرف. فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے پوری طرح باخبر ہے. اب اگلا سین کیا ہے کہ بادشاہ نے کیس ری اوپن کر لیا. اب بادشاہ کے دربار میں ہیرنگ شروع ہوئی، اور اس ہیرنگ میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی بلائے گئے، یا وہ براہ راست ظاہر نہیں کیا گیا کہ وہ اس محفل میں موجود تھے یا نہیں. لیکن کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے بلانے پر باہر آنے سے انکار کیا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں لاک کیا گیا تھا، اگر میں مجرم ہوں تو پھر مجھے جیل کاٹنے دو، اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر فرسٹ لیٹ اٹ بی نون کہ میں مجرم نہیں ہوں. یہ ہے سارا وہ سٹانس حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جب انہیں بلایا گیا کہ بادشاہ بلا رہے، گل لوٹ جا اپنے مالک کے پاس اور اس سے کہو کہ پہلے پوچھے کہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جب انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. یعنی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ناراضگی جو ہے وہ بھی صاف جھلک رہی ہے کہ ایک طرف مجھے مجرم بنا کر جیل میں ڈالا گیا ہے، اور دوسری طرف بادشاہ جو ہے وہ مجھے بلا رہا ہے کسی سروس کے لیے. پہلے میرا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. تو اب بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا، اور عزیز مصر کی بیوی. دیکھیے قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے اس عورت کا نام بھی مینشن نہیں کیا، عزیز مصر کی بیوی. حالانکہ وہ لو سٹوری کون سی ہے کہ جس میں ہیروئن کا نام ہی نہ ہو. سورہ یوسف کے ساتھ ہم نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک لو سٹوری بنا دیا، اور جس طرح لو سٹوری میں ہیروئن کی ملاقات جو ہے اس کے بغیر سٹوری مکمل نہیں ہوتی، تو خواہ کھینچ تان کر کے وہ یہاں پر کہانی مکمل کرنے کی کوشش کی گئی جس کا کوئی وجود ہی سرے سے نہیں ہے. اب بادشاہ جو ہے وہ ان عورتوں سے پوچھ رہا ہے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، پھسلایا تھا، اپنی طرف مائل کیا تھا. قلنا حاشا للہ، تم سب عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ہمارے علم میں یوسف کی کوئی برائی نہیں ہے. اب وہ عورت بھی بک پڑی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصص الحق، تو وزیر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے. یس انا راودتہ عن نفسی، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً یوسف سچا ہے. قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید کئی دفعہ سیاق و سباق کے اندر ایک بات کہتا ہے اور ہر بات کی وضاحت نہیں کرتا. مثلا قصہ آدم و ابلیس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ اعراف کے اندر. وہاں کیا ہے
ایک اللہ کا قول ہے، ایک شیطان کا قول ہے، پھر اللہ کا قول ہے، پھر شیطان کا قول ہے، پھر اللہ کا قول ہے، پھر شیطان کا قول ہے۔ تو قرآن مجید شیطان کے قول پر قال شیطان نہیں کہتا، قال ابلیس نہیں کہتا، قال اس نے کہا، ہی سیڈ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے بھی ذکر کرتا ہے، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اس نے کہا، مراد اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کہا کیا گیا، ہی سیڈ، کہ کس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اب سیاق و سباق آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر جو شیطان کا قول ہے، خلقتنی من نار، وہ بھی قال ہے، قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں کہا قال ابلیس قال شیطان۔ اسی طرح سورہ قاف میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں جو ہے وہ درمیان میں قالا بھی نہیں ہے، یعنی ایک جملہ جو ہے وہ شیطان کا ہے کہ جو یا اس فرشتے کا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یعنی فرشتہ اللہ تعالیٰ میں دو فرشتے لائیں گے، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک ریکارڈ والا ہوگا، یعنی دو سپاہی ہیں، ایک ہتھکڑی لگائے ہوئے اور دوسرا مثل میں ہاتھ لیے ہوئے عدالت میں پیش کرتا ہے ملزم کو۔ ھذا ما لدی عتید، کہ یہ لیجئے یہ ہے کیس اس شخص کے خلاف جو میرے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا قال اللہ تعالیٰ کہے گا، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کے بعد القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم دونوں اس کو جہنم میں، ہر اناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے اور شکوک و شبہات ڈالنے والے۔ القیا فی جہنم کل کفار، نہ شکرے اور اناد رکھنے والے کو۔ یہاں کیا ہے، درمیان میں قالا بھی نہیں کہا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جو قرین جو فرشتہ کہہ رہا ہے اسی کا قول ہے، لیکن شاق و سباق سے آپ واضح کرتے ہیں کہ اس کا قول نہیں ہے۔ بعض عرب تفاسیر کے اندر، جس کو ہمارے بعض مفسرین نے بھی جوں کا تو اڈاپٹ کیا ہے، وہ وہی کہ جو ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے اور اس میں بڑی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، کہ یہاں پر امراۃ العزیز کہا گیا ہے، وزیر کی عورت، وزیر کی بیوی نے کہا، اور اس پہ ازیوم کر دیا گیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ وزیر جو تھا وہ نامرد تھا، اور اس عورت نے اپنے جسم کو یوسف علیہ السلام کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ایسی نانسنس بات، اس لیے کہ انہوں نے وہ لو سٹوری جو ہے اس کی ثابت کرنی ہے، اور پھر وہ ایک عجیب سا سین ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی تھی، حضرت یوسف جوان تھے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کر دیا، اور پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی اور اس عورت کی شادی ہو گئی۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس میں کوئی ہدایت کی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں کوئی ایسی کہانی تو نہیں سنا سکتا کہ جو ہمیں بے حیائی کی طرف مائل کرے۔ اب یہ جو قول ہے، یعنی وہ قول تھا اس عورت کا، وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، کہ اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے، کھل ہی گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب اس سے اگلا قول اس عورت کا نہیں ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ جو میں نے کیس ری اوپن کروایا ہے اس لیے نہیں کہ میں بڑا پاک باز ہوں، اس لیے کرایا ہے لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے۔ اب یہاں بھی چونکہ وہ ہی شوڈ نو ہے نا، تب جو دوسرے سٹوری بنانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ تاکہ یوسف کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے جسم کو اس کی امانت کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ اور خیانت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ ایک شوہر والی عورت جو ہے وہ اپنے غلام کو دعوت گناہ دے تو اور کوئی سینگ ہوتے ہیں خیانت پر؟ خیانت تو اس نے کی، اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی؟ ہاں، یہ یوسف علیہ السلام کا قول مانے تو بات بالکل صاف ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا ذالک لیعلم، میں نے کیس اس لیے ری اوپن کروایا ہے
تاکہ وہ جان لے، یعنی میرا مالک عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ خائنوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اور پھر اسی کے تسلسل میں وہ جو میں نے کہا نا کہ میں کوئی بڑا پارسا آدمی ہوں، نہیں، میرا صرف مطلب یہ تھا کہ میرے اس مالک کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ رہا تعلق میرا، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، یعنی جب تک کوئی مرد ہے کہ تو جہاں ایک مرد کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہاں اس کے اندر جنسی خواہش بھی موجود ہے۔ اور انبیاء کرام نے بھی شادیاں کی ہیں، تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے دل کے اندر بھی کوئی اس کی ٹیمپٹیشن نہیں تھی، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی ٹیمپٹیشن ہی نہیں تھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ نامرد تھے؟ نہیں، کوئی نامرد عورت کی خواہش نہ رکھے تو اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے کہ وہ پورا مرد ہو، اس کے اندر عورت کی ٹیمپٹیشن ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی دعوت کو بھی رسپونڈ نہ کرے۔ تو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ کہنے لگا کہ لاؤ اس کو میرے پاس۔ اب میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ بھی اس ہیئرنگ کے اندر موجود تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اب انہوں نے جو شرط لگائی تھی کہ پہلے کیس کلیئر کیا جائے تو پھر میں آؤں گا، تب بادشاہ نے کہا کہ لاؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو خاص کر لوں اپنے لیے، یعنی اپنا مشیر بنا لوں۔ فلما کلمہ، تو جب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ کہنے لگا آج سے تم ہمارے ہاں بڑی قدر و منزلت والے اور بڑے ٹرسٹ وردی ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر، سوئل ریسورسز پر مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور میں ماہر بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ ان کو کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، کمپیٹنس اینڈ ٹرسٹ، کریڈیبلٹی، یہ دو زیادہ چیزیں ہیں۔ ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ کمپیٹنٹ تو ہو لیکن خائن ہو، دوسری طرف کوئی شخص جو ہے وہ ہو تو ٹرسٹ وردی، خائن تو نہ ہو لیکن اسے آتا جاتا کچھ نہ ہو۔ تو میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں ٹرسٹ وردی بھی ہوں، حفاظت بھی کروں گا اور جانتا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یوں ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا فی الارض، زمین پر، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تاکہ وہ جگہ بنا لے اپنے لیے اس میں جہاں چاہے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا اجر وہ بہتر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اگلا سین ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں پہلی بار راشننگ کا نظام قائم کیا۔ نوجوانوں کو تو کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو بڑے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں چینی ایک طویل عرصے پر تک راشن پہ ملتی رہی، پھر گھی بھی ملتا رہا، آٹا بھی ملتا رہا،
باقی مسالے جو ہیں وہ بھی راشن پر ملتے رہے. تو جب قلت ہوتی ہے اجناس کی تو پھر راشننگ کا نظام قائم کیا جاتا ہے کہ جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے کے مطابق جو ہے وہ راشن جو ہے ملتا ہے تاکہ اس کو بچایا جا سکے، کنزرو کیا جا سکے. تو یہ پہلی دفعہ نو انسانی کو انٹروڈیوس کرایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. اب جب راشننگ کا نظام قائم کیا اور دور دور تک یہ قحط پھیل گیا، یعنی فلسطین میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ کے والد صاحب تھے وہ بھی اس قحط کا شکار تھے، اور دور دور تک خبر پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک بڑا نیک دل ذمہ دار ہے بادشاہ کا کہ جو تمام غرباء کو قحط میں راشن جو ہے وہ بانٹتا ہے. وجاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، اور یوسف علیہ السلام کے کورٹ میں، ان کی عدالت میں، ان کے دفتر میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے. فعرفہم، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا بھائیوں نے، اس وقت بھائی تو پہلے سے جوان تھے تو ان کی شکلوں میں تو خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے. اور پھر جب یہ کہ ایک بات ذہن میں نہیں ہوتی بالکل تو پھر اس کی طرف انسان کا خیال بھی نہیں جاتا. یعنی انہوں نے تو اپنی طرف سے کنویں میں پھینکا تھا اور غلام بن کر بک گئے. they had no idea کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج یہاں وہ یعنی وزیر مالیات یا وزیر زراعت یا وزیر خوراک بن کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار کروا دیا یوسف علیہ السلام نے تو ان سے کہا ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے نا اس کو بھی اگلی دفعہ لے کے آنا. یعنی یہ کیسے کیا ہوگا؟ اچھا تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک والدہ، ایک والد اور ہم 11 بھائی ہیں. اور تم تو 10 ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اب تو میں دے رہا ہوں تمہیں غلہ، اگلی دفعہ اس 11ویں کے ساتھ لاؤ گے تو ملے گا، ورنہ نہیں. یعنی وہی جو راشن کا کنٹرول تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ٹو میک شور کہ واقعی ان کے گھر کے افراد اتنے ہی ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو میں تکلیف نہیں دیتا لیکن تمام بھائیوں کو آنا پڑے گا. تو انداز کیا تھا اس کا کہ قال اتونی بأخٍ لکم من ابیکم، اپنے والد سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو تم لے کر آؤ گے اگلی دفعہ. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا دیکھتے نہیں ہو تو میں پورا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. فإن لم تأتونی بہ، لیکن اگر تم اس کو نہ لائے، فلا کیل لکم، تو پھر تمہیں میئر جو ہے اس کا غلے کا وہ نہیں ملے گا. ولا تقربونی، میرے پاس بھی نہ آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لہ لفاعلون، تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ ہم ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو اپنے والد صاحب نے کہا اس کے باپ کو. وإنا لفاعلون، اور ہم کر گزریں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی جو پونجی انہوں نے پے کی ہے رقم اس غلے کی، اس کو ان کے تھیلوں کے اندر ہی واپس ڈال دو. لعلهم يعرفونها، تاکہ وہ پہچان لیں، اذا انقلبوا الى اهلهم، جب وہ اپنے گھروں کو لوٹیں، لعلهم يرجعون، شاید کہ پھر لوٹ کر آئے. یعنی زبانی بھی کہا کہ دیکھو میں جو دور سے آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں ان کو غلہ بھی پورا دیتا ہوں اور ان کی قدر و منزلت بھی کرتا ہوں. اب قدر و منزلت کا ایک ثبوت بھی ساتھ دیا کہ ان کے پیسے بھی واپس کر دیے، اور ایک طرف تڑی بھی لگائی کہ اگلی دفعہ بھائی کو لے کے آنا، اگر نہیں آؤ گے پھر میرے پاس نہ بھٹکنا. فلما رجعوا الى ابیہم، اب جب واپس لوٹے اپنے والد صاحب کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اب انہوں نے ان کو راضی کرنا ہے اگلی مرتبہ بنیامین جو چھوٹا بھائی ہے اس کو ساتھ لانے پر. فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا القیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. یعنی اندر داخل ہوتے ہی
انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کس بات کا؟ یا بانا ابا جان منیا من الکیلو، ہم سے غلہ جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ، اب کہتے ہیں ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا اس کی حفاظت تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اعتماد کروں؟ اِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، جیسے میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا اس سے پہلے اس کے بھائی کے سلسلے میں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، چلو اللہ تعالیٰ یہ حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے سامان کھولا اپنا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور اپنی پونجی غلے کی قیمت واپس لوٹائی گئی پائی۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے ابا جان اور کیا چاہیے؟ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ رہی ہماری نقدی جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنُمِرُ أَهْلَنَا، اور ہم رسد لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ بھر غلہ ہم زیادہ لائیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ تو مفتی ہے، یہ بڑا آسان سودا ہے، مفتی ہے سمجھو۔ اچھا یہ جو یہاں دیکھیے گا، یہ جو 3-4 جملے ہیں نا بالکل ہم وزن، یہ ایسا جیسے کہ وہ گا کے کہہ رہے ہوں اور والد صاحب کے گرد گھیرا ڈال کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنُمِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو بڑا آسان غلہ ہے، یعنی یہ تو مفت کا ہی ہے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ اللہ کے نام پر پختہ وعدہ کرو۔ لا تأتننی بہ، کہ تم لازماً اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ وہ گر جائے، تم سب گر جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، پھر جب دے دیا انہوں نے اپنے باپ کو پختہ وعدہ، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہم علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ تو میرے چھوٹے داماد جو ہیں ان کے والد جو ہے وہ پروفیسر تھے اسلامیات کے، اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، عربی کے فاضل بھی تھے، مولوی فاضل بھی تھے۔ جب وہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو گفتگو کرنے کے بعد وہ میرے حق میں کہتے اللہم علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، میں کہ بس اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہی الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہے تھے، وہ مدین کے جو شیخ تھے یا شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے تم سے نکاح دوں، اور اس پر بھی انہوں نے کہا تھا واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یعقوب علیہ السلام نے مزید کہا بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے میں سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، بلکہ مختلف دروازوں میں داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو تمہیں ذرا بھی بچا نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، یعنی ایک ہیلا کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی نظر نہ لگ جائے، باقی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہو کر رہے گا، ایگزیکیوٹ ہو کر رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے اسی طرح جیسے ان کے والد محترم نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ تدبیر نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ذرا بھی، ہاں ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل کی جسے انہوں نے پورا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھے
اس لیے ہم نے انہیں تعلیم دی تھی، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اب اگلا سین آ گیا کہ اب یہ 11 کے 11 بھائی جو ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے آفس میں، ان کے کورٹ میں، ان کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب یہ کیسے ہوا ہوگا؟ یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہوگا، جس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے بہتر بھی شاید آپ کوئی نکالیں اس کا ذریعہ، کہ یوں سارے 11 کے 11 سامنے ہیں، اچھا تم ہو وہ 11ویں، اور یوں ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، اور ہاتھ ملا کر اس کو پاس بٹھا لیا، اور چپکے سے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، چپ کر جاؤ۔ آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ قال انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، اب اس پر مزید غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب لادنے لگے ان کا سامان اونٹوں کے اوپر، تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یعنی سامان باندھ کر لادا جاتا ہے نا، تو سامان ان کے تھیلے جو ہیں وہ سارے انہوں نے سی دیے، اور سیتے سیتے جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے رکھوا دیا وہ جو بادشاہ کا میئر تھا، جس سے وہ غلہ جو ہے وہ ناپ کر ڈالا جاتا تھا تھیلوں کے اندر، یعنی ایک آدمی جو ہے اس کا غلہ جو ہے وہ اتنے ٹوپے ہیں۔ یہ بھی نوجوانوں کو نہیں پتا وہ ٹوپا کیا چیز ہے، لیکن بزرگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلے کے لیے وہ ٹوپا ہوتا تھا ایک، تو اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر رکھوا دی۔ پیالہ کہا ہے فی رحل اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے کے اندر۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر ایک اعلان کرنے والے نے پکارا، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، وہ بولے ان کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی یوں ہی آواز سنی اور یوں غصے سے دیکھا، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک، تو کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَهُ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو کوئی اسے لائے گا اسے اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، حضرت یوسف کی طرف سے اعلان کیا گیا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، تو کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، وما كنا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، کہا گیا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه، تو انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے وہ پیمانہ ملے تو اسی کو دھر لیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالموں کو ایسے ہی ٹریٹ کیا کرتے ہیں۔ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، تو شروع کیا تلاشی لینا، یعنی حضرت یوسف کے خادموں نے الٹی طرف سے، یعنی یہاں آخری تھیلا جو ہے وہ اس چھوٹے بھائی بنیامین کا ہے، تو الٹی طرف سے شروع کیا، اس میں سے ہاتھ ڈال کے دیکھا، اس تھیلا کھول کے ہاتھ ڈال کے دیکھا، کرتے 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 فبدا بعویتہم، تو انہوں نے تلاشی لینی شروع کی ان کے تھیلوں میں، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاشی لینے سے پہلے، ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، فائنلی اس ٹوپے کو برآمد کر لیا بھائی کے تھیلے میں سے۔ کذالک قدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو پرسکرائب کیا، یوسف کو ترکیب سجھائی۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، ورنہ یہ ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح ایک تھانے دار جو ہے وہ خود ہی پڑیا ڈال کے کسی کی جیب میں اس میں سے برآمد کر کے منشیات کا کیس درج کر لیتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں۔ بات سمجھیے میرے،
مشکل سے ذرا ہضم ہوگی بات، لیکن ذرا سمجھیے گا اس کو. مجھے سچ کیوں بولنا چاہیے؟ مجھے دیانتداری کے ساتھ معاملہ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. بحیثیت مسلمان میرے لیے سچ بولنا اور چیٹ نہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میرے رب نے مجھے جھوٹ بولنے سے اور چیٹنگ سے منع کیا. لیکن اگر میرا ہی رب بالفرض والمحال مجھے کہے کہ جھوٹ بولو، تو بس بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر میں نے وہ سبق یاد کیا ہوا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا غلام ہوں، تو پھر مجھے نہ جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے، نہ چیٹ کرنے میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو پھر کل کو اللہ کے نبی بننے والے تھے، تو انہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے ترکیب سجائی یوسف کو. کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی پروویژن نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے پر ایک اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ